تو جی ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں اللہ رب العالمین آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے اللہ رحمتوں والے، برکتوں والے، آسانیوں والے فیصلے فرمائے۔ تو ناظرین آج ایک اہم خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تھم نیل پر پڑھ چکے ہوں گے اور اس گستاخ قرآن کی تصویر بھی دیکھ چکے ہوں گے، تو ناظرین محترم یہ وہی آدمی ہے جس نے جون 2023 کو سویڈن کی حکومت کی سرپرستی میں ایک مسجد کے سامنے قرآن کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا تھا۔ تو ناظرین محترم اس آدمی کی دردناک موت ہو چکی ہے اور اللہ کا عذاب اس پر پہنچ چکا ہے۔ تو آج ہم آپ کو انشاءاللہ کچھ تفصیلات بتاتے ہیں کہ یہ آدمی ہے کون اور اس کی کس طرح دردناک موت ہوئی ہے۔ ناظرین محترم یہ آدمی عراق کا رہنے والا ہے اور عراق میں پلا، عراق میں بڑا، عراق میں پیدا ہوا، وہاں تعلیم حاصل کی، اور اس کا جو نام ہے وہ ہے سلمان سبامتی مومیکا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ جب اس عراق کی بات آتی ہے، چونکہ وہ مسلمانوں کا ملک ہے، تو ہر بندے کے ذہن میں جاتا ہے شاید یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ اس کا ایک کرسچن فیملی سے تعلق تھا۔ یہ کرسچن فیملی میں پیدا ہوا اور یہ شروع سے ہی بغض اسلام سے برا ہوا تھا اور اکثر اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ تو جب یہ وہاں پڑھا لکھا جوان ہوا تو اس نے اسلامی ریاست عراق کے خلاف بھی سازشیں کرنا شروع کر دیں، اور وہاں پر ایک اس نے اسلام کے خلاف اور ریاست کے خلاف ایک تنظیم بنائی، جس تنظیم کا اس نے نام رکھا تھا پاپولر موبائلیشن فورس۔ یہ فورس جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا کام کرتی تھی، مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کرتی تھی، اسلامی ریاست کے خلاف پراپوگنڈا کرتی تھی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ 2018 میں عراق نے اس کو ملک بدر کر دیا، عراق نے اس کو وہاں سے نکال دیا، تو یہ جناب وہاں سے پھر جناب سویڈن چلا گیا، اور سویڈن میں بھی یہ اپنی اسلام دشمنی سے باز نہیں آیا، اور وہاں پر بھی یہ اسلام کے خلاف کام کرتا رہا، اسلام کے خلاف پراپوگنڈے کرتا رہا۔ تو چنانچہ پھر اس نے جون 2023 کو سویڈن حکومت کی سرپرستی میں وہاں ایک مسجد کے سامنے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی جسارت کی، گستاخی کی۔ تو جب اس نے یہ کام کیا تو لامحالہ یہ قدرتی بات تھی کہ پوری دنیا کے جہاں جہاں بھی مسلمان بستے تھے ان کے جذبات مجروح ہوئے اور ان کے دل کو انتہائی ٹھیس پہنچی۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ پوری دنیا میں جب احتجاج ہوئے تو سویڈن حکومت جو تھی وہ اس احتجاج کا جو دباؤ تھی وہ برداشت نہ کر سکی، تو لہٰذا سویڈن نے بھی اس کو اپنے ملک سے جو نا باہر نکال دیا، ملک بدر کر دیا۔ تو چنانچہ اس کے بعد اس نے ناروے میں سیاسی پناہ حاصل کی تھی، اور آپ یاد رکھیں کہ ناروے جانے کے بعد اور اس گستاخی کرنے کے بعد اب اس پر اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ نازل ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ ناروے میں بھی جو ہے نا اس کے یوں سمجھے کہ زندگی کا سکون ختم ہو چکا تھا، اطمینان ختم ہو چکا تھا، ذہن کا سکون، ذہنی سکون سے وہ محروم ہو چکا تھا، جسمانی سکون سے وہ محروم ہو چکا تھا، اور وہ نیم پاگل ہو چکا تھا، تنہائی کا شکار ہو چکا تھا، اور وہ رات کو جب سوتا تھا تو وہ ہڑبڑا کے ڈر کے اٹھ جاتا تھا، اس کی زندگی سے سکون جا چکا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ایک نشے کا عادی ہو چکا تھا، اور گھنٹوں وہ اکیلا باتیں کرتا رہتا تھا، اپنے اپارٹمنٹ سے کئی دن باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو یہ اس کے اوپر اللہ کا ایک طرف سے عذاب نازل ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی سے سکون جا چکا تھا، اس کی نیند سے سکون جا چکا تھا۔ تو چنانچہ جناب محترم اللہ رب العالمین نے اس پر ایک ذلت امیز جو ہے نا موت نازل کی، کہ یعنی کہ گزشتہ دنوں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ زیادہ اوور ڈوز نشہ لینے کی وجہ سے اپنے اپارٹمنٹ میں ہلاک ہو گیا، اور یہ دھرتی کا جو بوجھ تھا یہ دھرتی سے اتر گیا، اور یہ اور دردناک موت ایسی ہے کہ کئی گھنٹے اس کی جو لاش ہے وہ بے یار و مددگار پڑی رہی،
کوئی مرتے وقت اس کو سنبھالنے والا نہیں تھا، اس کے منہ میں پانی ڈالنے والا نہیں تھا، اور کئی گھنٹے اس کی لاش وہاں پڑی رہی۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پولیس بلائی اور اس کی باڈی کو ریکور کیا، تو یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس وقت اس کے جسم سے ایک انتہائی بھیانک گندی بدبو آ رہی تھی، جو کہ انسان کے برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اور چنانچہ یہ جو ظالم شاتم قرآن، گستاخ قرآن آج ہلاک ہو چکا، اور دھرتی کا جو بوجھ تھا وہ آج دھرتی سے اتر چکا، اور اس کے ناپاک جسم سے آج یہ دنیا پاک ہو گئی ہے، اور یہ اللہ کی عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے، اور دنیا بھی اس کی ذلیل ہو چکی ہے، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کا گستاخ تھا، یہ اللہ کے قرآن کا گستاخ تھا۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اور کمنٹس میں اس شاتم قرآن، گستاخ قرآن پر لعنت کرنا مت بھولیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔